بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ لیکچر میں، وہیں ہم فلوروسکوپی کو ڈسکس کریں گے۔ جو امیجنگ ڈیٹیل ہم لوگوں نے پریویس کلاس میں ڈسکس کی تھی، اسی کو آگے ہم لوگ ابھی کنٹینیو کریں گے۔ ایلومینیشن بیسیکلی ہے کیا چیز، اور یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں فلوروسکوپی میں، اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، امیجنگ جو ہماری ٹیکنیک ہے اس پہ کیا ایفیکٹس آتے ہیں ایلومینیشنس کے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ Illumination is the act or process of making something clear or brighter۔ یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہم کسی چیز کو کلیئر کرتے ہیں یا برائٹ کرتے ہیں، یا اس کو مور انہینس ہم لوگ کرتے ہیں۔ ڈیورنگ فلوروسکوپی جو ہم لوگ امیجز لے رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کنٹراسٹ پاس کرتے ہیں، ہمیں ڈیزیز چیک کرنی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے ان کی مور ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے امیج کی۔ جو ہمارے پاس جو فلم ہوتی ہیں، جو امیج ہیں، ان کی کنٹراسٹ، ان کی جو برائٹنس لیول ہے وہ ہمیں انکریز چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے فلوروسکوپی میں ایلومینیشن ایک پروسیس ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، جس سے ہم پکچر کو مور برائٹر کر سکتے ہیں دین اوریجنل۔ The principal advantage of image intensified fluoroscopy our ear light types of fluoroscopy is increase image brightness۔ اچھا، ہمارے پاس جو پریویس جنریشن میں فلوروسکوپی یوز ہوتی تھی تو وہ بالکل سمپل، مطلب جسے ہم مینول سسٹم کہتے ہیں، وہ والا سسٹم ہمارے پاس ہوا کرتے تھا۔ بس وہ ڈائریکٹ ایکس رے پاس ہوتی تھی، پھر وہ جا کے پیشنٹ سے انٹریکٹ کرتی ہے، دن جا کے نیچے وہ کیسٹ پہ ہمارے پاس ایک امیج بن جاتی تھی۔ ابھی جو ہمارے پاس جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے، جو نیو جنریشنز آ رہی ہے، اسی میں انہی ٹیوبز میں، انہی مشین میں جو ہے ایک انٹینسیفائر ٹیوب ہوتا ہے، ایک سلنڈر ٹائپ، ایک اپنی ایک ایکوپمنٹ ہوتی ہیں جو اس میں فکس کی ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے مطلب بیٹر ہے، کیونکہ یہ مور برائٹنس انکریز کرتا ہے، اور اس نے جو پریویس والا تھا اس کو سکپ کر دیا ہے۔ ایلومینیشن لیول آر میئر ان یونٹس آف ہیومن پر اسکوئر میٹر آر لکس۔ اچھا، یہ ان کے یونٹس ہے، جو ہمارے پاس ایلومینیشن ہے نا، ان کی جو ہم لوگ میئرمنٹ کرتے ہیں، جو فزیکل ان کی ویلیوز ہیں، جس طرح عیسائی میں ہر کسی کی اپنے یونٹس ہوتی ہیں، تو اس طرح ایلیمینیشن کی جو یونٹ ہے وہ اسکوئر میٹر اور لکس وہ آئے گی۔ ریڈیوگراف آر ویژولائز انڈر ایلومینیشن لیول آف 100,000 لکس۔ اچھا، جو ہمارے پاس ایک عام سا نارمل سا جو ریڈیوگراف ہوتا ہے، جو ہمیں امیج نظر آتا ہے جس پہ ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ ہوتا ہے، تو اس کی جو ایلومینیشن لیول ہے، ایلومینیشن لیول مطلب برائٹنس لیول جو ہے وہ یا 100 سے لے کے 1000 لکس تک جاتا ہے۔ امیج انٹینسیفائی فلوروسکوپی از پرفارم ایٹ سملر ایلومینیشن لیول۔ تو جو لیول ہمارے پاس ایک عام ایکس رے کا ہوتا ہے، اسی طرح فلوروسکوپی کا بھی وہی ایلومینیشن لیول ہمارے پاس ہوتا ہے۔ مینس کہ جو ہمارے پاس 100 ہے، یہ ایک ایوریج لیول ہے جو ہم لوگ ریڈیوگرافر میں یوز کرتے ہیں۔ فلوروسکوپک ٹیکنیک ڈیورنگ فلوروسکوپی میکسیمم امیج ڈیٹیل از ڈیزائرڈ، دس ریکوائر ہائی لیول آف امیج برائٹنس۔ کیونکہ ہم لوگ جو ہے اسپیشل ایگزامینیشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشل ایگزامینیشن میں جو ہے ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں مور ڈیٹیل چاہیے، ہمیں اس امیج سے زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ مور برائٹنس لیول یوز کرتے ہیں۔ دا برائٹنس آف دا فلوروسکوپک امیج ڈیپینڈ پرائمرلی آن دا اناٹمی دیٹ از بینگ ایگزامڈ، دا کے وی پی اینڈ دا ایم اے۔ جو اناٹمی ہم لوگ ایگزام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو فلوروسکوپک برائٹنس ہے، اور ہمارے جو ویلیوز ہے، جو میئرمنٹ ہم لوگوں نے پریویس کلاس میں ڈسکس کی تھی، کے وی پی اینڈ ایم اے، یہ ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ اناٹمی کو تو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ تو ہر کسی کی اپنی ایک باڈی ہوتی ہے، ہر پیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے، جو بھی پرسن آتا ہے پرسن ٹو پرسن وہ چینج کرتا ہے، ویری کرتا ہے، اور وہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، مگر جو ویلیوز ہے، کے وی پی ہے، ایم اے ہے، وہ ہمارے اپنے انڈر کنٹرول میں ہے۔ اسی سے جو ہے ہم لوگ اپنی برائٹنس یا جو ہمارے پاس کنٹراسٹ لیول ہوتا ہے، ہم اس کو مطلب the influence of KVP in MA on fluoroscopic image quality is similar to their influence in radiographic image quality۔ اچھا، ہم لوگوں نے جو امیج کوالٹی ڈسکس کی تھی کہ جو ہمارے پاس جو بیسٹ امیج کوالٹی ہوتی ہیں ان کی مطلب کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوگی، تو وہ کس طرح ہوگی، تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا
فکس جو ایک بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں جو کنٹراسٹ ہوتی ہیں اس میں وہ ہونی چاہیے، نہیں کہ وہ یا تو بہت زیادہ بلیک ہو یا بہت زیادہ وائٹ ہو، تو وہ ہمارے پاس ان کی کوالٹی جو ہے نا وہ اس سے سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس پہ پھر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ کو صحیح ایک امیج کوالٹی چاہیے تو اس میں یہ دونوں ایکول ہونی چاہیے۔ تو کے وی پی ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے؟ کے وی پی ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایز اے ایجنٹ، یہ ہمیں کنٹراسٹ دیتا ہے، پرفیکٹ کنٹراسٹ، اور جو ایم اے ہے وہ پیشنٹ ڈوز ہے اور ٹیوب کرنٹ ہے۔ تو جو ہمارے پاس امیج آئے گی ہمیشہ جو ہم لوگ ریفر کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہائی کے وی پی ہونی چاہیے، اگر ہمیں اچھے کنٹراسٹ چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہم ہمیشہ کے وی پی کو ہائی رکھیں گے، اور جو ہمارے پاس ایم اے ہیں ان کو ہم لوگ لو رکھیں گے۔ ایم اے کو ہم کیوں لو رکھیں گے؟ کیونکہ یہ فلوروسکوپک پروسیجر سے یہ کنٹینیوسلی جو ہے پیشنٹ ریڈیشن لے رہا ہوتا ہے، وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ ٹیوب کرنٹ جو ہے وہ سلو رکھیں گے، اور کے وی پی ہمیں کنٹراسٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس میں آلریڈی ہم لوگوں نے کنٹراسٹ پاس بھی کیا ہوتا ہے، تو ہمیں ایک ڈفرینسیشن چاہیے جس کے لیے ہمیں ہائی کنٹراسٹ چاہیے، تو ہم کے وی پی کو زیادہ مطلب رکھیں گے، زیادہ لیول پہ رکھیں گے۔ تو یہ وہی جو برائٹنس لیول ہے یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کے وی پی اور ایم اے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اناٹامیکل پوزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر جو ہمارے اپنے انڈر کنٹرول میں ہوتا ہے وہ کے وی پی اور ایم اے ہے، اس کو ہم لوگ آٹومیٹک بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ مطلب ٹیکنالوجسٹ کی ایک وہ ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک پیشنٹ کو جو ہے اچھی کوالٹی امیج دے سکتا ہے۔ امیج انٹینسیفیکیشن، امیج انٹینسیفیکیشن ہوتی کیا چیز ہے؟ امیج انٹینسیفیکیشن ہم کیسے کہتے ہیں، اور امیج انٹینسیفائڈ ٹیوب کیا ہے؟ تو امیج انٹینسیفائڈ ٹیوب آر اپروکسیمیٹلی 50 سینٹی میٹر لانگ۔ ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے ایکس رے ٹیوب، جہاں سے ایکس رے جنریٹ ہوتی ہے، کیتھوڈ سے اسٹرائک کرتی ہیں نوڈ پہ، وہاں سے پھر ریڈیشن پاس ہوتی ہے، وہ جا کے پیشنٹ سے ٹکراتی ہے، تو وہ ریڈیشن جو ہے پھر وہ فردر جا کے کہاں سے پاس ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ان کی جو ہے نا میگنیفیکیشن مزے کی آتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس انٹینسیفائڈ ٹیوب ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ یہ پچھلی جنریشنز میں نہیں یوز ہوتا تھا، یہ ریسنٹلی یوز ہو رہا ہے اور ابھی تک بھی یوز ہو رہا ہے، اور یہ کنونشنل جو ہمارے پاس فلوروسکوپی سسٹم ہے اس میں یوز ہوتا ہے، ڈیجیٹل میں یہ سسٹم نہیں ہوتا۔ ڈیجیٹل میں بس ڈائریکٹ ڈیجیٹل چینلز ہوتے ہیں جو ڈیجیٹائز پکچر آپ کے سامنے آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو انٹینسیفائڈ ٹیوب ہے یہ ہمارے پاس کنونشنل فلوروسکوپی میں یوز ہوتا ہے، اور یہ اس کے جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے پاس کنونشنل فلوروسکوپی ہیں اس کی جو نیو جنریشنز ہیں اس میں یہ یوز ہوتا ہے۔ دا امیج انٹینسیفائڈ ٹیوب از اے کمپلیکس الیکٹرانک ڈیوائس۔ یہ ہمارے پاس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے، کمپلیکس الیکٹرانک ڈیوائس۔ کمپلیکس مینس کہ اس میں بہت سارے ابھی ایلیمنٹس ہے، اکوپمنٹس ہے جو آپ لوگوں کو میں شو کروں گی، اس میں یہ سب کچھ کمبائن ہوتا ہے، یہ فل اس میں ایک جار ٹائپ، ایک گلاس ٹائپ کا سلنڈر ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، ایک ڈیوائس ہے جس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایکوپمنٹس لگے ہوتے ہیں، جس کو ہم ایلیمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے امیج پروڈکشن ہے یا اس کی جو برائٹنس ہے جو اس کے لیے بنانے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں، وہ چیزیں جو یوز ہوتی ہے۔ دا امیج فارمنگ ایکس رے بیم اینڈ کنورٹ اٹ انٹو اے ویزیبل لائٹ امیج آف ہائی انٹینسٹی۔ اچھا، یہ انٹینسیفائڈ ٹیوب بیسکلی کیا کرتا ہے؟ از اے کمپلیکس الیکٹرانک ڈیوائس ڈیٹ ریسیو دا امیج فارمنگ ایکس رے بیم۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ امیج فارمنگ ایکس رے بیم کو ریسیو کرتا ہے۔ جو ہمارے پاس ایکس رے آلریڈی پیشنٹ سے گزر کے نیچے جا کے کیسے سے ٹکراتی ہیں، وہ سب سے پہلے اس انٹینسیفائڈ ٹیوب سے گزر کے جاتی ہیں، تو یہ ایکس رے بیم کو کنورٹ کرتا ہے ویزیبل لائٹ یا ہائی امیج آف انٹینسٹی بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ مور برائٹ کرتا ہے، مور انٹینسیفائی کرتا ہے دین original. The tube components are contained within a glass or metal envelope that provides structural support but more importantly maintain a vacuum. اچھا، یہ جو ٹیوب ہے نا یہ کنٹین ہوتا ہے، یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا بھی ہے کہ یہ ایک گلاس ٹائپ یا میٹل ٹائپ ایک سلنڈر ٹائپ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ اسٹرکچر سارے مطلب 1 by 1 فٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ اسٹرکچر سپورٹ دیتا ہے، دوسرا یہ ویکیوم کرتا ہے، کیونکہ انہی میں سے ریڈیشن پاس ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے ویکیوم مینس اس کے اندر بالکل ایئر ہوتی نہیں ہے، اگر ایئر ہوئی تو پھر یہ انٹرپشن کرے گی ایکس رے کے ساتھ، اور پھر وہ ایکس رے پاس ہی نہیں ہو سکتی، تو یہ اس کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے جو وداؤٹ ایئر ہے، اس میں سے صرف ایکس رے ہی پاس ہو سکتی ہے۔ اچھا،
یہ آپ لوگوں کو فلوروسکوپی ٹیوب اور ٹیبل وغیرہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں کا بھی میں دکھاؤں گی کہ جو امیج انٹینسیفائر ہے وہ بیسیکلی کہاں پہ فٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرہ ٹیوب CCD جو اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے فوٹو اسپاٹ کیمرہ اف اپلیکیبل. یہ ہر ایک میں نہیں ہوتا, کسی نہ کسی میں جو ہے نا یہ اپلیکیشن پریزنٹ ہوتی ہیں, اور یہ ہماری مینوفیکچرنگ جو وہ کمپنیز ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کی یا کس کوالٹی کے ٹیوبز وہ بنا رہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے امیج انٹینسیفائر. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سلنڈر نما ٹائپ, ایک جار ٹائپ ہیں, اور یہ جو باقی ابھی اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس اکوپمنٹس ہوتے ہیں یا ایلیمنٹس لے لیں, وہ اس کے اندر کس طریقے سے فٹ ہوئے ہوتے ہیں, کیا ڈیزائننگ ہوتی ہے, وہ ابھی ہم لوگ فردر اس کو ڈسکس کریں گے, اس کو کلاسیفائی کریں گے. یہ اس سلنڈر ٹائپ کے بعد پھر ہمارے پاس ایک تھرڈ سٹیپ آتا ہے یا فورتھ سٹیپ اس کو لے لیں, جو ہے سلوٹ فار کیسٹ اسپاٹ فلمنگ. یہ جو کیسٹ ہے یا جو ہمارے پاس جو اسپاٹ فلمنگ کے لیے ہم لوگ جو فلم یوز لیتے ہیں, جو ہمارے پاس ڈائگنوسس کے لیے ہم لوگ سولڈ فلم لیتے ہیں, وہ کیسٹ اس میں فٹ ہوتی ہے, مگر وہ کیسٹ امیج انٹینسیفائر کے بعد آتی ہے. پھر اس کے بعد ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے ٹیبل ہے, ایکس رے ٹیوب ہے لوکیٹڈ, جو جہاں پہ ایکس رے ٹیوب لوکیٹ کرتا ہے, جہاں پہ پیشنٹ لائی کرتا ہے, وہاں سے جو ایکس رے پاس ہوتی ہے. سائڈ پہ آپ لوگوں کو ایک مانیٹر نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ ہم لوگ لائیو انٹرنل اسٹرکچر کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ فلوروسکوپی. اچھا, یہ ابھی تھوڑا سا اور موڈیفائڈ ہے. یہ اوپر مانیٹر لگا ہوا ہے, نیچے جو ہے آپ لوگوں کو ویڈیو کیمرہ نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپٹیکل کپلنگ ہے, پھر امیج انٹینسیفائر ہے, یہ ایک سلنڈر ٹائپ ہے, دیکھو آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے اس میں شو رہا ہوگا. پھر اس کے بعد گرڈ ہے, پھر اس کے بعد پیشنٹ پوزیشن ہے, پھر ٹیبل ہے, پھر فلٹریشن ہے, کولیمیٹر ہے, ایکس رے ٹیوب ہے, ایکس رے جنریٹر. یہ اسی طرح ون بائی ون سارے ایسے ہی فٹ ہوئے ہوتے ہیں. یہ فلوروسکوپی جو مشین ہے, جو اس کی سیکوینس ہے, وہ اسی طریقے سے ہی ہوتی ہیں. پھر انٹینسیفائر ٹیوب ایکس رے دیٹ ایگزٹ دا پیشنٹ آر انسیڈنٹ on the image intensifier tube are transmitted to the glass envelope and interact with the input phosphor which is cesium iodide. اچھا, ہم لوگ ذرا پریویس چلتے ہیں جہاں سے ابھی ہم لوگ آئے. یہ آپ لوگوں کو نیچے سے ایکس رے جنریٹر نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہے آپ لوگ نیچے سے دیکھ لیں تو پہلے ایکس رے جنریٹر ہے, پھر ایکس رے ٹیوب ہے, پھر اس کے بعد کولیمیٹر ہے, پھر فلٹریشن ہے. تو جو یہ ایکس رے ٹیوب ہے, یہاں سے ایکس رے جنریٹ ہوتی ہیں, یہاں سے ایکس رے نکلتی ہیں, پھر وہ پیشنٹ سے جا کے ٹچ ہوتی ہے, پھر پیشنٹ سے نکل کے وہ جا کے ہمارے پاس یہ اس گریڈس پہ پڑتی ہیں, پھر گریڈ سے نکل کے آتی ہیں امیج انٹینسیفائر میں. پھر جو باقی سارا پروسیسنگ ہوتا ہے وہ امیج انٹینسیفائر کے اندر ہوتا ہے, اور وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے یہ بھی ہم لوگ آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. امیج انٹینسیفائر کیا کرتا ہے, جو ریڈیشن ہمارے پاس یا جو ایکس رے پیشنٹ سے نکلتے ہیں وہ جا کے اس امیج انٹینسیفائر ٹیوب کے ساتھ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. پھر گلاس انویلپ اینڈ انٹریکٹ ود دا ان پٹ فاسفر. تو جو ہمارے پاس جو امیج انٹینسیفائر ٹیوب ہے, اس میں جو فرسٹ ایلیمنٹ آتا ہے یا جس کے ساتھ ہمارے ایکس رے انٹریکٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے وہ کیا ہے, وہ ان پٹ فاسفر ہے. ان پٹ فاسفر بیسیکلی کیا ہے, یہ سیزیم آیوڈائڈ کرسٹلز ہوتے ہیں. سیزیم آیوڈائڈ کرسٹل when in X-ray interact with the input phosphor its energy is converted into visible light. سب سے پہلے جو ہمارے ایکس رے ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ, ان پٹ فاسفر کے ساتھ. ان پٹ فاسفر کہاں پہ ہوتا ہے, جو ہمارے انٹینسیفائر ٹیوب کا فرسٹ جو پارٹ ہے, جہاں سے پیشنٹ سے ایکس رے نکل کے جو فرسٹ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں ان کی انٹینسیفائر ٹیوب کے ساتھ, وہ ان پٹ فاسفر کے تھرو ہوتی ہیں. اس کو ان پٹ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہی سے جو ہے وہ ریڈیشنز انٹر ہوتی ہے, اور وہ ہمارے پاس سیزیم آیوڈائڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. تو سیزیم آیوڈائڈ کے ساتھ کیا کرتی ہیں انٹریکشن, تو اس میں انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں انٹو ویزیبل لائٹ. یہ آپ لوگوں کو سلنڈر جو نظر آ رہا ہے, یہ انٹینسیفائر ٹیوب کا جو ہے انٹرنل اسٹرکچر ہے بیسیکلی. اچھا, ابھی ہم لوگوں نے پریویس ڈسکس کر لیا کہ ہمارے پاس جو ان پٹ فاسفر ہے وہاں سے ایکس رے انٹریکٹ کرتی تھی. گرین لائن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی, ایسی گرین لائن بنی ہوئی ہے. یہ سلوٹ فور کیسٹ سے اسپورٹ فلم سے جو سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہے, وہ آپ لوگوں کو ان پٹ فاسفر نظر آ رہا ہے. یہ ان پٹ فاسفر جو ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ سیزیم آیوڈائڈ کرسٹل سے ایک کمپیکٹ ٹائپ ایک لیئرس ہوتی ہیں جو بنی ہوتی ہیں, اور اسی کے ساتھ ایکس رے انٹریکٹ کرتی ہیں. یہاں پہ ایکس رے انٹریکشن سے جو کیا ہے انرجی کنورٹ ہو جاتی ہیں انٹو ویزیبل لائٹ.
پھر یہی سیزیم جو آئیڈرائڈ کرسٹل ہے یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ ٹھینی نیڈلز یا ٹائٹلی پیکڈ لیئر ہوتی ہیں اپروکسیمیٹلی 300 مائکرو میٹرز کی. مطلب یہ اتنی تhin ہوتی ہے کہ مائکرو میٹرز میں جو ہے نا اس کو ہم لوگ گن سکتے ہیں. ایچ کرسٹل از اپروکسیمیٹلی 5 مائکرو میٹر ان ڈائی میٹر. اور جو ہر ایک جو ہمارے پاس ہر ایک کرسٹل ہوتا ہے وہ انڈیویجولی 5 مائکرو میٹر ان کی ڈائی میٹر ہوتی ہے. دا نیکسٹ ایکٹو ایلیمنٹ آف دا امیج انٹینسیفائر ٹیوب از دا فوٹو کیتھوڈ. اچھا، جو ہمارے پاس ان پٹ فاسفر ہے وہ سیزیم آئیڈرائڈ کرسٹل سے بنا ہوا ہے. اس کی جو ہے جو بالکل کمپاؤنڈ ہے جو لیئرس ہے ان کے اپروکسیمیٹلی 300 مائکرو میٹر ڈائی میٹر ہیں، اور جو ایچ کرسٹلس کی ہیں وہ ہیں 5 مائکرو میٹر ان ڈائی میٹر. اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ آپشنز آتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہیں فوٹو کیتھوڈ وچ از بانڈیڈ ڈائریکٹلی ٹو دا ان پٹ فاسفر وتھ اے تhin ٹرانسپیرنٹ ایڈہیسو لیئر. اور یہ بالکل نیئرلی اٹیچ ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ، ان پٹ فاسفر کے ساتھ. آپ لوگوں کو ایسے شو ہوگا جیسے یہ دونوں ایک ہی پارٹ ہو. یہ بالکل ڈائریکٹ اٹیچ ہوتا ہے ان پٹ فاسفر کے ساتھ وتھ ٹرانسپیرنٹ ایڈہیسو لیئرز، جس کی کوئی کلرز مطلب نہیں ہوتی. یہ اس میں آپ لوگوں کو شو ہو سکتا ہے ان پٹ فاسفر ہیں. اس کے بعد جو فورتھ پارٹ آ رہا ہے یا آپ اس کو سیکنڈ پارٹ کہہ سکتے ہیں وہ ہے فوٹو کیتھوڈ. یہ نیچے والا جو ان پٹ فاسفر ہے وہ ذرا لائٹ یلو ٹائپ کلرز ہے. جو فوٹو کیتھوڈ کا کلر دیا ہوا ہے وہ تھوڑی سی گرین کلر کی آ رہی ہے. اچھا، یہ اس کی اب انٹرنل اسٹرکچرز ہے جو ہماری جو آپ لوگ کو ابھی فوٹو کیتھوڈ شو ہو رہا تھا انٹینسیفائر ٹیوب کے اندر. یہ اس کے اندر جو مائکرو کرسٹلز ہے نا جس کی ہر ایک کی ایچ 5 مائکرو میٹر ان ڈائی میٹر ہے، یہ وہ کرسٹلز آپ کو شو ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہیں، یہ ٹینی نیڈلز ٹائپ ہوتی ہیں. یہ فل ایکلیئرز ہوتی ہیں جو 300 مائکرو میٹرز کی ایک لیئر ہوتی ہے. یہ فوٹو کیتھوڈ بیسیکلی ہے کیا، یہ تhin لیئر ہے یوزلی کمپوزڈ آف سیزیم اینڈ اینٹیمنی کمپاؤنڈز دیٹ ریسپونڈ ٹو اسٹیمولیشن آف ان پٹ فاسفر. یہ ان پٹ فاسفرز لائٹ by the emission of electron in this process is known as photo emission. فوٹو کیتھوڈ کیا ہے، یہ بھی ایک ٹن میٹل لیئرز ہے. جس طرح ہمارے پاس ان پٹ فاسفر جو ہے وہ ایک ٹن لیئر ٹائپ تھا، اس طرح ہمارے پاس فوٹو کیتھوڈ بھی جو ہے یہ ٹن میٹل لیئرز ہوتی ہیں. اور یہ کس چیز سے بنی ہوتی ہے، جو ان پٹ فاسفر تھا وہ صرف سیزیم آئیوڈائڈ سے بنا ہوتا ہے، مگر جو فوٹو کیتھوڈ ہے یہ سیزیم سے بھی بنا ہو سکتا ہے، یہ اینٹیمنی سے بھی. یہ دونوں کیا ہے، یہ ایلیمنٹس ہے. اور یہ کیا ہے، یہ رسپانس ہے دا اسٹیمولیشن آف ان پٹ فاسفر لائٹ بائی دا امیشن آف الیکٹران. جو الیکٹران امٹ کرتے ہیں ان پٹ فاسفر کے ساتھ یہ انہیں کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. اور اسٹیمولیشن پروسیس کو کیا کہتے ہیں، فوٹو امیشن کہتے ہیں. فوٹو امیشن کیا ہے، دا نمبر آف الیکٹران امیٹڈ بائی دا فوٹو کیتھوڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا انٹینسٹی آف لائٹ دیٹ ریچ. جو ہمارے پاس جو الیکٹرانس ہے جو ایمٹ کرتے ہیں فوٹو کیتھوڈ سے، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے دا انٹینسٹی آف لائٹ دیٹ ریچ. جو ہماری ریڈیشن جو پیشنٹ سے پاس ہوتی ہیں جو جا کے ان پٹ فاسفر سے ٹکراتی ہیں، پھر ان پٹ فاسفر کے بعد جو ہے وہ فوٹو کیتھوڈ سے ٹکراتی ہیں، تو جو لائٹ انٹینسٹی فوٹو کیتھوڈ تک آتی ہیں اور جو اس کی جو ہے وہ کنورژن جو ہے جو الیکٹرانس وہ کنورٹ کرتا ہے وہ اس لائٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس لائٹ کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی، زیادہ لائٹ آگے انٹریکٹ کرے گا تو زیادہ الیکٹرانس جو ہے وہ اس کی مور نمبر آف الیکٹران جو ہے وہ ایمٹ ہوں گے فوٹو کیتھوڈ سے. تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر انٹینسٹی جو ہے لائٹ کی کم ہوگی، کم الیکٹرانس آئیں گے، کم الیکٹرانس ٹکرائیں گے، تو کیا ہوگا، ہمارے پاس کم جو ہے وہ فوٹو کیتھوڈ سے کم الیکٹران ایمٹ ہوں گے. اچھا، تو اب یہ فوٹو کیتھوڈ سے جو الیکٹرانس ایمٹ ہو رہے ہیں آگے جا کے فردر پھر ان کی کیا پروسیجر ہوتی ہیں وہ ابھی آپ کو میں ڈائیگرام میں سمجھاتی ہوں. یہ میرے پاس ڈائیگرام ہے انٹینسیفائر ٹیوب کی جو انٹرنل اسٹرکچرز ہے. یہاں سے آ کے اٹیچ ہو گئے ریڈیشن ان پٹ فاسفر کے ساتھ. ان پٹ فاسفر کی جو ساتھ اٹیچ ہو گئے اس میں ہمارے پاس سیزیم کرسٹل کے مطلب سیزیم آئیڈرائڈ کرسٹل ہیں جنہوں نے جو ہے وہ انرجی کو کنورٹ کیا انٹو ویزیبل لائٹ. جو ہمارے پاس ویزیبل لائٹ تھی وہ جا کے اٹیچ ہو گئی، انٹریکٹ ہو گئی فوٹو کیتھوڈ کے ساتھ. فوٹو کیتھوڈ کے ساتھ جتنی انٹینسٹی میں جا کے لائٹ انٹریکٹ کرے گی اسی انٹینسٹی سے جو ہے فوٹو کیتھوڈ سے کیا ہوں گے، الیکٹرانس جو ہے وہ ایمٹ ہوں گے. وہ الیکٹرانس ایمٹ ہو کے کہاں پہ جائیں گے، وہ آ کے آؤٹ پٹ فاسفر کے ساتھ ٹکرائیں گے. آؤٹ پٹ فاسفر کے ساتھ ٹکرانے سے جو ہے
یہ ان کے لیے ایک وائٹ بیم آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہاں پہ سائڈ پہ لکھا ہے الیکٹروسٹیٹک فوکس لینزز. تو الیکٹروسٹیٹک فوکس لینزز کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس الیکٹران آ کے ابھی آؤٹ پٹ فاسفر کے ساتھ ٹکرائیں گے، اس کو ایک سیدھا لائن میں رکھنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے کہ جو ہمارے الیکٹران ہیں وہ سائڈ وائز جا کے ٹکرائے نہ سلنڈر کے ساتھ، اور ان کی جو انٹریکشنز ہے وہ خراب نہ ہو. تو اس کے لیے سائڈ وائز سلنڈر میں ہمارے پاس الیکٹروسٹیٹک فوکسز لینزز لگے ہوتے ہیں، جو باقاعدہ ایک بیم پرووائڈ کرتی ہیں الیکٹرانز کو کہ وہ بالکل سیدھا جا کے ڈائریکٹلی آؤٹ پٹ فاسفر کے ساتھ ہی ٹکرائے. آپ کو نیچے آ رہا ہوگا جو ہمارے پاس ان پٹ فاسفر یا فوٹو کیتھوڈ ہے، ان کی جو ڈائمیٹر ہے یا ان کی جو لمبائی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے، بجائے جو اوپر ہمارے پاس آپ کو شو ہو رہا ہے آؤٹ پٹ فاسفر، وہ بہت تhin سی چھوٹی سی جگہ ہے. تو ان سب کو یونائٹ کرنے کے لیے، یونیک کرنے کے لیے، ایک ساتھ ٹکرانے کے لیے ان لوگوں نے سائڈ پہ الیکٹروسٹیٹک فوکسز لینزز لگائے ہوتے ہیں کہ جو الیکٹرانس ہے وہ ادھر ادھر کی بجائے وہ سیدھا بالکل ڈائریکٹ جا کے آؤٹ پٹ فاسفر کے ساتھ ہی ٹکرائے. پھر اسی آؤٹ پٹ فاسفر جو ہے ادھر سے وہی ریڈیشن باہر نکلتی ہیں جو الیکٹرانس یہاں ایمٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ نیچے جا کے ہمارے پاس یا تو کیمرہ ٹیوب لگا ہو گیا. ہر ایک مشین کی اپنی ایک مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، تو کسی میں جو ہے ڈائریکٹ یہاں پہ کیسٹ فٹ ہوتے ہیں، تو اس کیسٹ کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اسی کے اندر فلم ہوتا ہے، اور پھر وہیں پہ جو ہے ہماری امیج جو ہے وہ کلیئرلی بن جاتی ہے. تو یہ جو امیج پہ بنتی ہے یہ مور برائٹ ہوتی ہے، اس کی کنٹراسٹ انہینسمنٹ بھی انکریز ہوتی ہے ڈیو ٹو انٹینسیفائڈ ڈیو کی وجہ سے، کیونکہ یہاں سے جو وہ ہمارے پاس جو ریڈیشن گزرتی ہے وہ خاص کر مطلب اس میں بہت زیادہ موڈیفیکیشن آئی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے آلریڈی برائٹنس لیول ایلیمینیشن ہوا ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سارا پروسیس.